آج خاص طور پہ پختونخوا کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ 2013 میں ہمیں گورنمنٹ ملی، کولیشن گورنمنٹ تھی، اور 2018 میں پختونخوا کے لوگوں نے جو کبھی دوسری باری نہیں دیتے، انہوں نے ایک زبردست تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے خوشی یہ ہے کہ ہم نے کوئی روایتی سیاسی طریقے اختیار نہیں کیے اس مینڈیٹ کو لینے کے لیے۔ ہم نے الیکشن صاف اور شفاف کروائی۔ کوئی بھی آج کوئی چاہتا ہے کہ الیکشن کو کوئی بھی حلقہ کھلوانا، ہم تیار ہیں کھولنے کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے صاف اور شفاف الیکشن ہوئی۔ ہم نے کوئی اربوں روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں پھینکے۔ جس طرح پنجاب میں یہ 2018 میں جو آج ہمیں پتہ چل رہا ہے، جو اتنا بڑا خسارہ اس گورنمنٹ کو ملا، اس میں ایک بہت بڑا خسارہ کی وجہ اربوں روپے انہوں نے الیکشن متاثر کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ پچھلی حکومت نے خرچ کیے۔ ہم نے کوئی پیسے نہیں خرچ کیے، الیکشن صاف اور شفاف کروایا۔ جیتے اس لیے کہ لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی۔ لوگوں کا جو لوگوں نے، پختونخوا کے لوگوں نے جو سیاسی شعور رکھتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس حکومت نے ہاں اگر پورے بھی وعدے نہیں کیے، لیکن انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے جو پہلی حکومتوں تھی اس سے بہتر پرفارمنس تھی، اور اس لیے یہ ایک زبردست مینڈیٹ ملا۔ اس کی مجھے پھر سے بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ ایک نئی سوچ کو لوگوں نے ووٹ دیا۔ محمود خان، آپ نے ابھی بات کی، آپ نے 2-3 باتیں کی۔ پہلے تو میں آپ سب کے سامنے اس لیے مجھے محمود خان پسند ہیں کیونکہ ایک سادہ اور سچا انسان ہے۔ اور دوسرا مجھے محمود خان کی ایمانداری کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ جتنا بھی عقل مند آدمی ہو، اگر وہ ایماندار نہیں، دیانتدار نہیں، اس کی عقل کا کوئی فائدہ نہیں۔ پنجاب کے اندر بڑا لوگوں نے مذاق اڑایا جب ہم نے ایک غریب ترین، سب سے پسماندہ علاقے سے عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنا دیا پنجاب کا۔ پنجاب کے لوگوں کو غلط عادت 30 سال سے پڑی ہوئی تھی کہ چیف منسٹر بادشاہ بنا ہوا ہے، 40 گاڑیوں کا پروٹوکول ہے، 4 کیمپ آفیسز۔ کیمپ آفس کا مطلب کہ جو بھی وہ کیمپ آفس چیف منسٹر ڈکلیئر کرے، سارا اس کا خرچہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جاتا تھا۔ اور پھر پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کر رہا ہے چیف منسٹر پنجاب، 35 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے اس پہ، 35 کروڑ روپیہ عوام کا پیسہ۔ انٹرٹینمنٹ چیف منسٹر کی 35 کروڑ روپیہ، اور یہاں عثمان بزدار ایک سادہ آدمی، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی کیمپ آفس، سستا، خرچے کم، اور ایماندار اور دلیر۔ اس نے بڑے جو مافیا تھے ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ جو 2 چیف منسٹر پنجاب اور پختونخوا کے میں نے سلیکٹ کیے، مجھے ان کے پر کانفیڈنس تھا کہ یہ کھڑے ہوں گے، یہ کسی پریشر میں نہیں آئیں گے، یہ کسی مافیا کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ دیانتداری سے جو پیسہ پختونخوا کے لوگوں کا ہے ان لوگوں پہ خرچ کریں گے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ آج خوشی ہوئی جب محمود خان نے مجھے صبح جو شیلٹر ہاؤس، غریب لوگوں کے لیے جو سڑکوں پہ سوتے تھے، ان کا جو بھی گھر دکھایا صبح، جو انہوں نے زبردست بنایا ہے، میں خاص خراج تحسین محمود خان آپ کو پیش کرتا ہوں اس کی۔ اور آپ نے 5 پشاور میں اب 5
5 وہ گھر بنائے ہیں، ہم تو ان کو پناہ گاہ کہتے تھے، انہوں نے مہمان خانہ اس کا نام رکھا ہے۔ 5 وہ لوگ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اس سردی کے اندر اپنے سر پہ چھت رکھ سکیں، مزدور آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں لوگ، ان کے لیے 5 پشاور کے اندر آپ یہ مہمان خانے بنائے ہیں۔ تو میں اس کے لیے آپ کو خاص آج مبارک دیتا ہوں۔ میرے یہاں وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پیز بھی ہیں، میں آپ کو سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم سب بات کرتے ہیں، ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، میں یہ 70 سال سے سنتا آ رہا ہوں، جب 70 سال تو نہیں، میری عمر 66 سال، تو 5 سال ہی کام ہوں میں، تو جب سے پاکستان بنا ہے اسلامی ریاست کے میں نام سنتا آیا ہوں، اور میں اپنی سامنے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے کہ غریب اور امیر میں فرق بڑھتا گیا ہے، غریب ہوتا گیا ہے، امیر بڑھتا گیا ہے۔ اور میں وہ سٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 1965 سے جو ہمارے بچے جن کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ بیماری، یہ یاد رکھنا، یہ بڑی خوفناک بیماری ہے کہ بچے کو کیونکہ خوراک نہیں ملتی، نہ اس کا ذہن پورا ڈیولپ ہوتا ہے، نہ اس کا جسم پورا بڑھتا ہے۔ تو سوچیں کہ اگر ایک ماں اور بچے کو خوراک پوری نہیں ملتی تو اس کا مطلب ان کے پاس ان کے کیا حالات ہوں گے۔ تو ہمارے ملک میں کبھی بھی 40% سے نیچے ہم نہیں آئے سٹنٹڈ گروتھ پہ۔ اس کا مطلب کہ ہماری جو اکثریت تھی وہ ہمیشہ غربت کے لکیر کے اوپر یا نیچے تھی۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا، میں نے جب بھی جتنی بھی حکومتیں آئیں، صرف ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا، پہلی دفعہ عوام کا نام سنا تھا، لیکن میں نے کسی حکومت کو یہ نہیں سوچا کہ یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے، جنہوں نے پاکستان کو جو پہلی جو آبجیکٹیو ریزولوشن بنائی تھی، اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گا، لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کو فلاحی ریاست پہ لے جانے کے لیے کوئی میں نے قدم نہیں دیکھے، کوئی میں نے سوچ نہیں دیکھی۔ ساری پالیسیز بنتی تھی ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے۔ سب سے امپورٹنٹ تو یہ دیکھ لینا، جس ملک کا تعلیمی نظام امیر کو امیر کرے اور غریب کو غریب کرے، وہ کیسے فلاحی ریاست بن سکتی ہے؟ ایک تعلیم کا نظام ہی ایک ناممکن بنا دیتا ہے ایک عام گھر کے بچے کو اوپر آنے کے لیے۔ وہ کیسے وہ سی ایس پی کا امتحان دے، کیسے وہ ڈاکٹر بنے، کیسے انجینئر بنے، اگر اس کو ہم نے وہ تعلیم دے رہے ہیں جس سے وہ اوپر ہی نہیں آ سکتا۔ اور کبھی میں نے کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ کوشش کرے کہ یہ سسٹم چینج کرے۔ ہم پہلی دفعہ ایک تعلیمی نصاب کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں کہ سارے پاکستانیوں کے لیے بچوں کو کم از کم ایک نصاب ملے تاکہ ایک قوم تو بنے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا جو ہسپتال تھے، شروع میں ہمارے ہسپتال بہتر تھے جب انگریز گیا، میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹل غریبوں کے لیے بن گئے اور پیسے والوں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز بن گئے، امیر کے لیے غریب کے لیے۔ تو کبھی بھی یہ سوچ نہیں آئی کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو کیسے اوپر لے کے آنا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز تھی کہ جب اس سردی میں لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں اور کبھی کسی حکومت نے نہیں سوچا کہ یہ کتنا ہمیں پیسہ لگنا تھا، ان لوگوں کو ہم شیلٹر دے دیتے، ان کے سر پہ چھت دے دیتے۔ تو میں نے صرف محمود خان سے بات کی، آج انہوں نے مجھے ایک وہ دکھایا، پناہ گاہ دکھائی، مہمان خانہ، اور 4 اور کی میں نے انہوں نے تصویریں دکھائی۔ انہوں نے 5 آج جو بس سٹیشن ہیں جدھر باہر سے لوگ آتے ہیں جو سوتے ہیں، 5 اور انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے۔ تو میں اس کے لیے خاص آپ کو مبارک دیتا ہوں محمود خان، کیونکہ دیکھیں پھر سے میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ یاد رکھنا پلیز، یہ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں، میں ساری زندگی جو بڑا کام کیا اس کے اوپر چلا ہوں۔ نماز میں اللہ صرف آپ کو کہتا ہے، آپ اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے
نعمتیں بخشی، راستے پہ، منزل پہ نہیں، راستے پہ۔ منزل پہ اللہ پہنچاتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، ہمیں ہمارے سے صرف وہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہم اس راستے پہ چلیں۔ یہ ہے وہ راستہ جب آپ احساس اپنے کمزور طبقے کا آپ کے دلوں میں احساس آتا ہے، یہ ہے وہ راستہ۔ اور مدینہ کی ریاست، یہ یاد رکھنا، مدینہ کی ریاست کا مطلب سنت پہ چلنا۔ قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو۔ ان کا راستہ تھا مدینہ کی ریاست، انہوں نے اصول بنائے تھے جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پیسہ نہیں تھا ان کے پاس۔ ابھی تیمور جھگڑا کہہ رہا ہے جی پیسے کدھر سے آئیں گے، تو ان کے پاس پیسے کدھر سے آئے تھے جب انہوں نے یتیموں کو، بیواؤں کو، معذوروں کو، لوگ تو مدینہ کی ریاست تو غریب تھی۔ جو پہلی جنگ بدر ہوئی تھی 313 جو لڑنے والے تھے سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، ڈنڈوں سے کے لڑے تھے، تو وہ تو غریب تھے، لیکن انہوں نے پرائیورٹی دی، اپنے اوپر پیسے نہیں لگائے، محل نہیں بنایا۔ جب ان کی فوجوں نے جیتنا شروع کیا تو اس پیسے سے انہوں نے کوئی بڑا محل نہیں بنا لیا اپنے لیے۔ اور وہ سارے جو خلفائے راشدین تھے سب نے سادگی سے زندگی گزاری، عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کیا، پیسے والوں سے ٹیکس لیا جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، عوام پہ خرچ کیا، غریبوں پہ خرچ کیا، معذوروں پہ، کمزوروں پہ، یتیموں پہ۔ تو یہ تھا تاثر پاکستان کا، یہ کسی مقصد کے لیے ایک ملک بنا تھا، اس کا ایک آبجیکٹو تھا، مقصد تھا۔ تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ جو آپ نے کیا محمود خان، یہ ہم نے ایک پیغام دیا ہے، اپنی قوم کو پیغام دیا ہے کہ یہ مختلف ہے سٹیٹ، یہ مائنڈ سیٹ مختلف ہے، پیسے نہیں بھی ہیں تو ہم نے اپنے کمزور طبقے کی مدد کرنی ہے، اس کو اوپر اٹھانا ہے۔ اور جو بھی میرے وزیر ہو یہاں بیٹھے، آپ سب اپنے ذہن میں ڈالیں، جب آپ آفس جائیں پہلے تو سب کو آفس جانا چاہیے، ہر روز آفس جانا چاہیے، شام تک بیٹھنا چاہیے وہاں، اور مجھے پتا چل جائے گا کون آفس نہیں جاتا، اور پھر کوئی نہ کہنا کہ جی میری وزارت لے لیا ہے۔ اب تو ہمیں پرابلم بھی نہیں ہے، پہلے تو بڑا مسئلہ تھا، سارا وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر کسی کو وزارت اٹھایا وہ فارورڈ بلاک نہ بلا رہے اور گورنمنٹ نہ گر جائے۔ اب تو ہمیں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے دیکھ کے اپنا پوری ذمہ داری لینی ہے۔ دیکھیں، جب بھی آفس جائیں اپنے سے پوچھیں، جب شام کو اٹھیں، کیا میں نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے جس سے نچلے طبقے کو فائدہ ہوگا؟ کیا میں نے کسی انسان کا فائدہ کروایا ہے؟ یہ جب آپ اٹھیں گے آپ آٹومیٹکلی آپ کی پالیسیز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو نمبر 1، جو بھی آپ کی پالیسیز بنیں گی، یہ جو آپ نے 100 ڈے پلان بنایا، ذہن میں رکھنا کہ یہ ساری آپ پالیسیز بنا رہے ہیں اپنے نچلے طبقے کو اوپر لانا۔ اور میں فاٹا پہ بھی آتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ بھی آپ نے تیمور جھگڑا آپ نے بات کی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے ایک چیز سمجھنا۔ دیکھیں، نوجوان آبادی ہے ہماری، نوکریاں چاہیے، غربت بھی ہے۔ ہم جب تک بزنس کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کریں گے، ان کے لیے بزنس کرنے کو آسان نہیں کریں گے، سرمایہ کاری نہیں ہوگی، نوکریاں کدھر سے ملیں گی؟ کتنے دیہات میں کام کر سکتے ہیں؟ آخر میں تو آپ کو سرمایہ کاری چاہیے۔ اور سب سے دنیا میں ڈیولپمنٹ تب ہوتی ہے جب اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے، سرمایہ کاری ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے، اور یہ بدقسمتی سے پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارا سارا جو انوائرمنٹ ہے وہ سرمایہ کاری کو روکتا ہے۔ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو 1970 سے ایک ذہن میں چیز پڑی ہوئی ہے، جب سے وہ ایک نیشنلائزیشن ہوئی تھی پاکستان میں، کہ کوئی سرمایہ کاری بری چیز ہے، سرمایہ کار بری چیز ہے۔ یہ ہمارے پولیٹیشین میں بھی سوچ آ گئی، بیوروکریسی بھی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہمارے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی تھی، وہ جا کے دبئی چلے گئے، کوئی چلا گیا ملیشیا، کوئی بنگلہ دیش میں کر رہا ہے۔ پاکستان میں جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو یہ حال ہے پاکستان کا کہ
21 करोड़ के पाकिस्तान में सिर्फ 24 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट है, और वो मलेशिया जो कहां था, कहां पाकिस्तान था और मलेशिया किधर था, आज मलेशिया की 220 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है और उनकी आबादी सिर्फ 6 करोड़ है। सिंगापुर की 50 लाख की आबादी की एक्सपोर्ट 330 अरब डॉलर है, क्योंकि हमने ना सरमायाकारी होने दी और फिर ना बाकी भी चीजें कि जो हमने नॉलेज इकोनॉमी बनानी थी, तालीम पे इन्वेस्ट करना था, इस ह्यूमन डेवलपमेंट, ये नहीं किया हमने। तो पहले तो आप गवर्नमेंट की वजीरों को सब जब अपनी डिपार्टमेंट से बैठेंगे, अपने नीचे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको प्लीज एक चीज ये बताएं कि जब तक बिजनेसेस के लिए आसानियां पैदा आप नहीं करेंगे, उसका वर्ड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो अभी तैमूर झगड़ा बात कर रहा था, जब तक हम आसान नहीं करेंगे तब तक सरमायाकारी नहीं आएगी और जितना पोटेंशियल है इस मुल्क का वो डेवलप ही नहीं होगा। तो मैं और अच्छा, मैं अपने ब्यूरोक्रेट्स का भी एक चीज कहना चाहता हूं, ये हमें पता होना चाहिए कि एक वक्त ऐसा था कि जो कमिश्नर 1935 की, मैं अब ये सुने, 1935 में एक कमिश्नर या ब्रिगेडियर अपनी महीने की सैलरी में, एक महीने की सैलरी में 70 तोला सोना खरीद सकता था, एक महीने की सैलरी में। तो आज उसकी हालात क्या है कि वो किधर, मेरे वालिद जब 1950 में जब गवर्नमेंट सर्विस में आए और जब वो काम कर रहे थे तो एक महीने की सैलरी में गाड़ी खरीद सकते थे। तो अब हालात ऐसे हैं कि जो महंगाई, इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से और आहिस्ता आहिस्ता उनकी सैलरीज कम हो गई, तो उनको हमें ये समझना चाहिए कि उनकी पास जो तनख्वाहें मिलती हैं उस पर उनका गुजारा नहीं होता। लेकिन मैं आज उनको भी ये कहना चाहता हूं कि अगर हमने अपनी गवर्नेंस ठीक कर ली, जिसके अंदर ये बहुत बड़ी चीज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब कि सारे गवर्नेंस के जो प्रोसेसेस हैं उनको अब तेज कर लें, आसानी पैदा कर दें। कई दफा रिश्वत लेने के अंदर और स्लो डाउन कर देते। अगर हमने ये ठीक कर दिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मैंने ये 3.5 महीने में देखा है, जितनी दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है, पाकिस्तानी जितने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहां इतना पैसा आएगा कि तैमूर झगड़ा मेरे से नहीं पूछेगा जी पैसा नहीं है इसके लिए। पैसे की कोई आपको कमी नहीं होगी। हम अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी वो तनख्वाहें दे सकेंगे, हम अपने मिनिस्टरों को भी जो तनख्वाहें मिलती हैं, मुझे तो जो प्राइम मिनिस्टर को तनख्वाह मिलती है वो मेरे बनी गाला का महीने का खर्चा ही नहीं निकलता उस पर। तो हम सबको भी सब्र करना चाहिए। एक वक्त आएगा जब हमने अपना ये सिस्टम ठीक कर लिया, यहां इतना पैसा आएगा हम सही तनख्वाहें सबको दे सकेंगे, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक्स्ट्रा पैसा बनाने की या रिश्वत लेने की। ये अनफॉर्चुनेटली ये हो क्या रहा है कि जितना हमारे सिस्टम में रिश्वत लेते हैं, जितना हमारे सिस्टम के अंदर ये रेड टेपिज्म आती है, उतनी कम इन्वेस्टमेंट आती है, उतना ही मुल्क में खुशहाली नहीं आती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होती और हम उस चेन के अंदर फंसे हुए हैं। तो हमने इसको तोड़ना है। अच्छा जी, अब मैं सिर्फ महमूद खान, आपकी जो बात आपने की कि आपने खर्चे कम कर रहे हैं, हम कैसे, क्यों खर्चे कम कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना है, क्योंकि इसके पीछे एक फलसफा है। हमारे कई नादान जर्नलिस्ट, बड़ा पॉलिटिशियन ने मजाक उड़ाया जी के प्राइम मिनिस्टर के घर गाड़ियां तो बेची, भैंसें भी बेच दी, बड़ा मजाक उड़ाया इसके ऊपर। इसके पीछे एक फलसफा है, ये समझना है आप सबने। देखें, जो हमारी मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ 100 साल, पाकिस्तान में 100 साल हमने गुलामी की अंग्रेज की। अंग्रेज की गुलामी में क्या हुआ, अंग्रेज यहां से पैसे हमारे टैक्सों के ऊपर बड़े बड़े शाहना तरीके से रहता था। ये जो गवर्नर हाउस है, ये गवर्नर हाउस आप देखें कितना बड़ा महल बना हुआ है, ये यहां के लोगों के टैक्स के पैसे पे बना है। तो पैसा होता था अवाम का और बादशाह सलामत बाहर से आके हमारे ऊपर बादशाह की तरह रहते थे। लोगों को गुलाम समझते थे, वो लोगों के पास हुकूक ही नहीं थे, वो बाहर से आके हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे। तो उनका जब कोई पैसा चोरी करता था तो वो उसको गलत नहीं समझता था,
وہ باہر کے لوگ تھے، حکمران تھے، اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا. حکومت کے پیسے کو لوگ اپنا پیسہ نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا ٹیکس چوری کرنے کو بھی کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، اور کرپشن کرنے میں حکومت کا پیسہ چوری اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ہمارے نہیں تھے، وہ باہر سے آئے ہوئے تھے. ہماری بدقسمتی یہ کہ جب آزادی ہوئی تو ہماری حکومتوں نے یہ نہیں کوشش کی اپنے لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے کہ یہ اب عوام کی حکومت ہے. وہ بھی جو ہمارے لوگ آئے وہ بھی حکمرانوں کی طرح یہاں انہوں نے حکومت کی، وہ بھی ہمارے لوگوں نے بھی. اب دیکھیں وہی گورنر ہاؤس ہے، کسی نے فکر نہیں کی کہ ایک طرف 40% لوگ آپ کے غربت کی لکیر کے نیچے، بچوں کو آپ خوراک نہیں دے سکتے، بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے، اور اتنے بڑے محل میں ایک آدمی رہتا ہے. یہ کسی نے نہیں سوچا. ابھی میں نے وہ جب کہا کہ لاہور کی گورنر ہاؤس کی دیوار توڑنی چاہیے، توڑ کے فینس لگانا چاہیے، وہ کیوں کہا؟ اور وہاں لوگوں کو جانا چاہیے، یہ عوام کی پیسے پہ بنے ہوئے، یہ عوام کے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اتنے بڑے گورنر ہاؤس پہ رہے اور عوام کے لیے دیواریں بنی ہوں؟ فینس ہو، لوگوں کو سڑک سے نظر آئے کتنا خوبصورت جگہ ہے، اور لوگوں کو جانا چاہیے. جس طرح شاہ فرمان کو میں نے کہا ہے کہ آپ کو ہر روز مختلف خواتین کو، کالجز کو، کیونکہ 4 دیواری ہے یہاں، کنزرویٹو سوسائٹی ہے، ان کو جانا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، وہاں پکنک کرنی چاہیے. عوام کے لیے یہ چیزیں. اور محمود خان نے آج اچھا مجھے بتا دیا کہ شاہ فرمان نے یہ کہا کہ وہ جو پیسہ ان کا تھا ہی نہیں، کہتا میں نے وہ پیسہ ہی نہیں خرچ کیا. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. لیکن یہ ضروری ہے، دیکھیں یہ ضروری ہے سب کے لیے کہ اگر ہم نے عوام نے اپنی حکومت کو اون کرنا ہے، حکومت نے عوام کو اپنا سمجھنا ہے، تو سب سے پہلے عوام کا 1-1 روپے کا حساب رکھیں، فضول خرچی نہ کریں. عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ ہو، جو کہ خلافت راشدہ میں جو مدینہ کی ریاست میں سارا کوئی اپنے اوپر، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتے تھے، سارا جو پیسہ آتا تھا وہ کمزور طبقے میں چلا جاتا تھا. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہمارے معاشرے کے اندر رحم آ جائے گا. اچھا مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی جو پناہ گاہ میں مہمان خانے میں ایک نوجوان آیا. اب یہ ذرا سنیں، نوجوان نے کہا جی کہ میں نے سارے 5 مہمان خانے میں سارے جتنے بھی لوگ آئیں گے، اور میرے خیال میں 200 لوگ ایک مہمان خانے میں ٹھہریں گے، کہتا میں سب کے کھانے کا بندوبست کر رہا ہوں. اب وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ کیسے یہ آپ نے فیصلہ کیا؟ کہتا جی میں نے یہ سڑک پہ لوگ سو رہے ہوتے تھے تو میں ان کو جا کے کھانا دیتا تھا، اور پھر میں نے لوگوں نے جب دیکھا میں لوگوں کو کھانا دے رہا ہوں تو لوگوں نے مجھے پیسہ دینا شروع کیا، میں نے زیادہ لوگوں کو کھانا دینا شروع کر دیا. اور کہتا آج اس کا پورا NGO ہے، اس کا نام ہے ترس یعنی رحم. وہ NGO ہے جو کہ اس نے فیصلہ کیا 5 مہمان خانے میں جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو کھانا بھی دے گا اور ان کو پر کمبل اور وہ بھی چیزیں بھی دے گے. تو دیکھیں اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جب ایک انسان اس راستے پہ نکلتا ہے باقی مدد اللہ کرتا ہے آپ کی. میں آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں. انشاءاللہ یہ اپریل تک، مارچ اپریل تک اب سب کے سامنے آ جائے گی. ایکزون دنیا کا سب سے بڑا جائنٹ ہے جو کہ ڈرلنگ کرتا ہے گیس اور تیل کے لیے. 27 سال کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان آنے کا. انہوں نے آ کے میرے سے میٹنگ کی. اب یہ سنیں ذرا، ہم سب کو انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کیسی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ ہمیں اگر میں نے اس طرف لے گیا پاکستان کو جو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جائے گا، اپریل میں آپ کو اس کا نتیجہ آ جائے گا. کیسے آئے گا؟ اب جو ایکزون ہے انہوں نے ایک آف شور یعنی ہمارے سمندر کے اندر انہوں نے ایک جگہ دیکھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب وہ ان کی کشتی آ گئی، وہ ڈرلنگ کر رہے ہیں اس میں.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں اتنی گیس ہوگی کہ 50 سال تک پاکستان کے گیس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ جب ہم ڈرلنگ کریں تو وہ گیس لیک کر گئی ہو تو کچھ بھی نہ ہو اس میں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے ہمیں کسی کو نہیں پتا کیا ہوگا. میرا دل کہتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں رحم کی حکومت آ گئی اوپر والے کی برکت آئے گی اور اس میں سے گیس نکلے گی. اچھا جی, اب میں اس کے اوپر صرف آخری چیز کہہ دوں, یہ جو عوام کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, ایک طرف تو ہمارے چیف منسٹر ہیں پیسہ ایک ایک دیکھ کے خرچ کر رہے ہیں, دوسری طرف ایک پنجاب کے چیف منسٹر تھے, پہلے تو انہوں نے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی نے صرف اشتہاروں پہ 40 ارب روپیہ خرچ کیا اپنی تصویریں لگا کے. پھر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 35 ارب روپیہ انٹرٹینمنٹ میں چیف منسٹر پنجاب نے, اور 35 کروڑ روپیہ انٹرٹینمنٹ پہ 35 کروڑ روپیہ پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا. اب یہ لوگ پوچھ ٹیکس کیوں روک دیں؟ اگر میرا ٹیکس ایسے استعمال ہو رہا ہے میں کیوں ٹیکس دوں گا؟ ساری دنیا میں پاکستان اس وقت سب سے کم ٹیکس دیتا ہے. پاکستانی جو دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, اور اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم اب قوم, آپ سب پاکستانی قوم نظر رکھے, جو بھی حکومت کرے ان کے اوپر نظر رکھیں, ان کے جو وہ جس طرح پبلک کا پیسہ استعمال کرتے ہیں آپ نظر رکھیں اس کے اوپر, کیونکہ آپ کا پیسہ ہے. یہ وہ انگریز کا زمانہ نہیں جب وہ حکمران آیا تھا, یہ تو آپ کے ٹیکسوں کے پیسے پہ حکومت چل رہی ہے. اور جو کرپشن ہے وہ عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے. ہم نے ابھی صرف اسلام آباد میں کم از کم 350 ارب روپے کی زمین جو انکروچ ہوئی تھی وہ چھڑوائی ہے, 350 ارب روپے کی. ادھر پنجاب میں میرے اس سے بھی زیادہ انہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی تھی, بڑے بڑے مافیا نے زمین چھڑوائی ہے. اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ کوئی کہہ رہا ہے جی دیکھیں عورتوں کو نکال دیا, یہ پورا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یعنی یہ عوام کی زمین ہے, حکومت کی زمین کا مطلب عوام کی زمین ہے. اس میں بڑے بڑے مافیوں نے قبضہ کیا عوام کی زمین. اور جب ہم لوگوں کو یہ اعتماد دیں گے کہ آپ کے پیسے کی ہم رکھوالی کر رہے ہیں تب لوگ ٹیکس دیں گے. اور اس ملک میں یہ سوچیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں کہ صرف سارے 21 کروڑ پاکستان میں صرف 72,000 لوگ ہیں, 72,000 لوگ ہیں جو 2 لاکھ روپے کی انکم دکھاتے ہیں. 21 کروڑ پاکستانیوں میں جو 2 لاکھ روپے مہینے کی انکم دکھاتے ہیں. آپ سوچیں کہ 2 لاکھ روپے مہینہ کی انکم کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں رکھی آپ تو 2 لاکھ تو وہی, تو سارے پاکستان میں صرف 72,000 لوگوں نے ڈکلیئر کیا. یہ ملک نہیں چل سکتا ایسے جب تک کہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے جو ٹیکس نہیں دیتے, وہ ملک نہیں چلے گا. اور وہ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ایک انوائرمنٹ بنانی ہے, لوگوں کو اعتماد دینا ہے کہ آپ کا ٹیکس ہمارے مغل اعظم لائف سٹائل پہ نہیں خرچ ہوگا, یہ عوام پہ خرچ ہوگا. میں اب آپ کے سامنے یہ صرف موٹی موٹی چیزیں یہ جو آج آپ نے باتیں کی ہیں میں صرف چیزیں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں سب سے پہلے تو پشاور اگر انشاءاللہ اور جس طرح حالات جا رہے ہیں, وہی امریکہ جو ہمیں ڈومور کہہ رہا تھا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں ہماری بات چیت کروا دو طالبان سے. میں جب کہتا تھا کہ بات چیت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو مجھے طالبان خان کہتے تھے. اب اللہ کا کرم ہے, اللہ الحق ہے, تو آج بات چیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ 17 کو پاکستان نے بات چیت کروائی امریکہ اور طالبان کی. اگر یہاں امن ہو گیا افغانستان میں, یہ یاد رکھیں پشاور وہ شہر ہے جو کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا سے کیا بن جائے گا, کیونکہ یہ سارا آگے روٹ چائنا کی بھی وجہ سے, کنیکٹیوٹی سی پیک کی وجہ سے یہ سینٹرل ایشیا تک روٹ کھل جائے گا. اس کا مطلب کہ پشاور ایک ہب بن جائے گا, پشاور ایک وہ جگہ بن جائے گی جو کہ کامرس کا ہب بن سکتا ہے اور پھر ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے.
میں انشاءاللہ کیونکہ پہلے میں کوشش کرتا رہا ہوں لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھے، اب میرے پاس اختیار ہے. انشاءاللہ یہ جو بالا حصار فورٹ ہے اس کو ہم فرنٹیئر کو اور زمین دیں گے، اس کو ہم سینٹر بنا دیں گے پشاور کا، اور ٹورزم کا سینٹر بنا دیں گے. سوچیں کہ ٹورزم سے کتنا پیسہ آئے گا. وہ جو سینٹر بن جائے گا بالا حصار، ادھر ہم چھوٹے چھوٹے اینٹیک ہوٹل و ریسٹورنٹس بن جائیں گے، وہ سارا پشاور کا سینٹر بن جائے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو پرانا شہر ہے پشاور کا، یہ یاد رکھیں پشاور کا شہر دنیا کی سب سے وہ کہتے ہیں دی اولڈسٹ لیونگ سٹی، جو ابھی بھی یہ سب سے 2500 سال پرانا ہے یہ پشاور کا سینٹر. تو اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. ایک آگے وہ ایک واک بنائی ہوئی ہے، وہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت کے پی کی 100 روزہ کارکردگی کے حوالے سے